بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان میں لوگ قرآن زیادہ پڑھتے ہیں، اس لیے آج بات کریں گے رمضان اور قرآن کی۔ ناظرین محترم، ویڈیو کا آغاز حدیث مبارکہ سے کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی کتاب قرآن کریم سے ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اسے اس کے بدلہ میں ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر قرار پاتی ہے۔ قرآن مجید گھروں میں باقاعدگی سے تلاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں میں کثرت سے تلاوت قرآن کریم کیا کرو۔ یقیناً وہ گھر جس میں قرآن نہ پڑھا جاتا ہو وہاں خیر کم ہو جاتی ہے اور وہاں شر زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے۔ ناظرین، رمضان اور تلاوت قرآن کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ بات یاد رہے، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں بہت زیادہ تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ رمضان میں یہاں تک کہ انسان کا خود سے یا گھر والوں سے دانستہ یا نہ دانستہ، شعوری یا لاشعوری طور پر مقابلہ لگا ہوتا ہے کہ کون زیادہ مرتبہ قرآن مکمل کرتا ہے، اور اکثر لوگ بڑے فخر سے تذکرہ بھی کرتے ہیں کہ جی میں نے 3 بار مکمل کیا ہے اور میں نے 4 بار۔ یاد رہے، ایک تو ریاکاری سے بچنا چاہیے اور دوسرا پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ زیادہ بار مکمل کرنا بھی بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہترین عمل یہ ہے کہ بھلے سارے رمضان میں ایک بار قرآن مکمل کریں، لیکن مکمل غور، توجہ اور دلچسپی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر عربی نہیں پڑھے ہوئے تو صرف ترجمہ پڑھیں، لیکن پڑھیں سمجھنے اور شعور حاصل کرنے کی غرض سے پڑھیں۔ قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کے ہزارہا فائدے ہیں، اور جو سب سے بہترین فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا شعور انسان کو دین اسلام کی اصل شکل سے بھی روشناس کراتا ہے۔ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے اسلام یا عقیدہ پر بات کرنے کی، لیکن ایک اچھا میسج دینا مقصود ہے، چاہے رمضان ہو یا دوسرا کوئی مہینہ۔ قرآن مجید زیادہ بار مکمل کرنے کی دوڑ میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اس کو سمجھنے، پرکھنے اور عمل کرنے پر فوکس رکھنا ہے۔ آج ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنانا ہے۔ اب ہمارے ذہن میں آتا ہے قرآن کے ساتھ تعلق کو کیسے بہتر بنایا جائے، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے۔ قرآن مجید جتنی خوبصورت کتاب ہے، اس کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے۔ قرآن میں بہت وسعت ہے، ہر لفظ کا معنی سمجھ کے پڑھنا یہ کتاب ہمارے لیے ہے، اس میں کی گئی باتیں ہمارے لیے ہیں۔ روز اپنا کچھ وقت ہمیں قرآن کو ضرور دینا ہے۔ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید کی کوئی کلاس لیں۔ اگر پڑھ نہیں سکتے تو سن لیا کریں، مگر ہم نے قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے۔ ناظرین محترم، اب آخر میں یہ بات ضرور جان لیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت ہمیں کن غلطیوں سے بچنا ہے اور کون کون سی احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے آداب کیا ہیں؟ خواتین و حضرات، قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے وضو کریں۔ بغیر وضو کے قرآن مجید کو حفظ کیے بغیر پڑھنا جائز نہیں ہے، اور جس شخص پر غسل واجب ہو اس کے لیے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو۔ مسواک کا استعمال کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ منہ کی بدبو جیسے لہسن، کچی پیاز، سگریٹ وغیرہ سے اچھی طرح صاف کیا جائے۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے احترام کے ساتھ بیٹھیں۔ تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ قرآن پاک پڑھتے وقت بہتر ہے کسی چیز سے ٹیک نہ لگائیں اور نہ ہی ٹانگیں پھیلائیں۔ قرآن مجید کو اونچی جگہ پر رکھیں، جیسا کہ رحل، قرآن کا اسٹینڈ، میز یا تکیہ وغیرہ۔ قرآن کو کبھی فرش پر نہ رکھیں یا جہاں لوگ کھڑے ہوں یا بیٹھے ہوں۔ تلاوت سے پہلے خوشبو استعمال کرنے کی سفارش بھی کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کو دائیں ہاتھ سے احترام کے ساتھ سینے کے قریب رکھا کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اور بعد میں درود شریف پڑھیں۔
قرآن مجید کو پوری توجہ، عقیدت اور تجوید و قرات کے احکام کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کو اس طرح پڑھیں کہ آپ کسی کو پریشان نہ کریں۔ خواتین و حضرات، قرآن پڑھتے وقت بات نہ کریں۔ ایمرجنسی کی صورت میں بات کرنے سے پہلے قرآن مجید کو بند کر لیا جائے۔ قرآن مجید کے اوپر کسی دوسرے قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ رکھی جائے، نہ ہی اسلامی کتابیں، نہ قلم وغیرہ۔ کسی کی پیٹھ کی طرف منہ کر کے قرآن پاک کو بیٹھ کر نہ پڑھیں۔ جب قرآن نظر میں ہو تو قرآن سے بلندی پر نہ کھڑے ہوں اور نہ ہی بیٹھا جائے۔ ناظرین محترم، یہ ادبی اور احتیاطی باتیں بتائی گئی ہیں۔ ان باتوں پر عمل کر کے تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ کرم دوبالا ہو جائے گا۔ یا اللہ، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں۔ السلام علیکم۔